اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کچھ لوگ سائنس پر اندھا دھند اعتبار کرتے ہیں اور سائنس کی ہر بات کو سچ ثابت کرنے کی بھی بھرپور کوشش کرتے ہیں، لیکن سائنس میں کچھ نظریات ایسے بھی ہیں جن کا حقیقت سے دور کا بھی تعلق نہیں، جن کی بنیاد صرف مفروضات پر مبنی ہے۔ انہی میں سے ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ انسان پہلے بندر تھا یا انسان بندر سے وجود میں آیا۔ ناظرین، یہ ایک انتہائی پرلے درجے کی نامعقول اور غیر حقیقی بات ہے۔ یہاں ہم سنجیدگی کے ساتھ اس ویڈیو میں ان سوالات پر بات کریں گے اور آپ کو یہ ساری حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اگر انسان بندر ہی سے بنا تو کئی ہزار سالوں سے کوئی جدید بندر انسان کیوں نہ بن سکا، اور آج ساری دنیا پوری کوشش کر کے کسی بندر کو انسان کیوں نہ بنا سکے۔ نیز یہ کہ بندر سے انسان بننے کا سلسلہ کب شروع ہوا تھا، کس نے یہ بنتے ہوئے دیکھا، کون اس کا راوی ہے، کس پرانی کتاب سے یہ مطالعہ لیا گیا، نیز یہ سلسلہ کب شروع ہوا اور کب سے بندروں پر یہ پابندی لگ گئی کہ جناب آئندہ آپ میں کوئی انسان بننے کی جرت نہ کرے۔ اسی طرح بندر سے انسان بنا تو دم کا کیا بنا؟ کیا انسان بنتے ہی دم جھڑ گئی یا کچھ عرصے بعد کاٹی گئی یا گھسٹ گھسٹ کر ختم ہو گئی؟ بہرحال جو کچھ بھی ہے، کیا اس بات کا ثبوت ہے کہ دم والے انسان پائے جاتے ہیں؟ الغرض بندروں والی بات کوئی بندر ہی کر سکتا ہے، انسان تو نہیں کر سکتا۔ حیرت ہے، دنیا بھر میں جس بات کا شور مچایا ہوا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کی کوئی تاریخ نہیں، بس خیالی مفروضے قائم کر کے اچھے بھلے انسان کو بندر سے جا ملایا۔ ناظرین، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ انسانوں کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور اسی لیے آپ علیہ السلام کو ابو البشر یعنی انسانوں کا باپ کہا جاتا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے انسانیت کی ابتدا ہونا بڑی قوی دلیل سے ثابت ہے۔ مثلا دنیا کی مردم شماری سے پتہ چلتا ہے کہ آج سے 100 سال پہلے دنیا میں انسانوں کی تعداد آج سے بہت کم تھی، اور اس سے 100 برس پہلے اور بھی کم تھی۔ تو اس طرح ماضی کی طرف چلتے جائیں اور اس کمی کی انتہا ایک ذات قرار پائے گی، اور وہ ذات حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ یا پھر یوں کہیے کہ قبیلوں کی کثیر تعداد ایک شخص پر جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ مثلا سید دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں پائے جائیں گے، مگر ان کی انتہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذات پر ہوگی۔ یوں ہی بنی اسرائیل کتنے بھی کثیر ہوں، مگر اس تمام کثرت کا اختتام حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک ذات پر ہوگا۔ اب اسی طرح اور اوپر کو چلنا شروع کریں تو انسان کے تمام کنبوں قبیلوں کی انتہا ایک ذات پر ہوگی، جس کا نام آسمانی کتابوں میں حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اور یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک شخص پیدائش کے موجود طریقے سے پیدا ہوا ہو، یعنی ماں باپ سے پیدا ہوا ہو، کیونکہ اگر اس کے لیے باپ فرض بھی کیا جائے تو ماں کہاں سے آئے، اور پھر جسے باپ مانا وہ خود کہاں سے آیا؟ لہذا ضروری ہے کہ اس کی پیدائش بغیر ماں باپ کے ہو، اور جب بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا تو بالیقین وہ اس طریقے سے ہٹ کر پیدا ہوا، اور وہ طریقہ قرآن پاک نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مٹی سے پیدا کیا، جو انسان کی رہائش یعنی دنیا کا بنیادی جز ہے۔ پھر یہ بھی ظاہر ہے کہ جب ایک انسان یوں وجود میں آ گیا تو دوسرا ایسا وجود چاہیے جس سے نسل انسانی چل سکے، تو دوسرے کو بھی پیدا کیا گیا، لیکن دوسرے کو پہلے کی طرح مٹی سے بغیر ماں باپ کے پیدا کرنے کی بجائے جو ایک شخص انسانی موجود تھا اس کے وجود سے پیدا فرما دیا گیا، کیونکہ ایک شخص کے پیدا ہونے سے نوع موجود ہو چکی تھی۔ چنانچہ دوسرا وجود پہلے وجود سے کچھ کم تر اور عام انسانی وجود سے بلند تر طریقے سے پیدا کیا گیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی ایک بائیں پسلی ان کے آرام کے دوران نکالی اور ان سے ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ چونکہ حضرت حوا علیہ السلام مرد و عورت والے باہمی ملاپ سے پیدا نہیں ہوئی، اس لیے وہ اولاد نہیں ہو سکی۔
خواب سے بیدار ہو کر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پاس حضرت حوا علیہ السلام کو دیکھا تو ہم جنس کی محبت دل میں پیدا ہوئی۔ مخاطب کرتے ہوئے حضرت حوا علیہ السلام سے فرمایا تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا عورت۔ فرمایا کس کے لیے پیدا کی گئی ہو؟ عرض کیا آپ علیہ السلام کی تسکین کی خاطر۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام ان سے مانوس ہو گئے۔ تو یہ اصل حقیقت انسانی تخلیق سے ہے۔ انسان سے ہی پیدا ہوا، نہ کہ کسی بندر سے۔ بس ذہن میں رہے کہ سائنس ہمیشہ سچ نہیں کہتی۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس طرح ہم آپ کے لیے سائنس، اسلام اور تاریخ سے متعلق بہت ہی دلچسپ ویڈیوز لاتے رہیں گے۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور ارد گرد کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔